أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 309، سورۃ النور، آیت نمبر 59۔ سورت کے اندر دفع الفحشاء کے 4 قوانین کا بیان تھا اور سد باب الفحشاء کے 11 یا 7 آداب اور اصول کا ذکر۔ اس کے بعد توحید کی مثال اور اصحاب النور اصحاب الظلمات کا بیان اور شرک اور کفر کی مثال، 5 دلائل عقلیہ۔ پھر مومنین کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ تقابل میں منافقین کا ذکر، اتباع رسول کی طرف ترغیب اور مومنین کو بشارت، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اگر ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، سورہ نور کے اوپر عمل رہا، تو اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جیسے کہ صحابہ اکرام کو عطا کی، اور دین کو اللہ مضبوط کرے گا، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خوف اور ڈر کو ختم کر کے امن اور سکون والی زندگی عطا کرے گا۔ آخر میں دفع الحرج کے کچھ اصول اور آداب کا بیان تھا، یعنی پردے کے احکام میں کچھ تخفیف اور نرمی کا بیان تھا۔ اس میں جو نابالغ بچے ہیں اور مراہق قبل البلوغ، تو وہ 3 اوقات کے اندر اجازت مانگیں، اس کے علاوہ باقی اوقات میں اجازت مانگنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس دفع الحرج کی علت بیان کی، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ تم ایک دوسرے پر آنا جانا زیادہ رہتا ہے، اس لیے بار بار اجازت مانگنے میں تکلیف ہوگی۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ سے وہ جب بچے بالغ ہو جائیں جو مراہق بچے ہیں اور جن کو 3 اوقات میں اجازت ہے، باقی اوقات میں اجازت نہیں ہے، اب ان کے لیے دوبارہ یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اسی طرح اجازت مانگیں جیسے کہ آیت نمبر 27 کے اندر عام مردوں کے لیے حکم تھا جب بالغ ہو جائے کہ ہر وقت اجازت مانگنی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ جب بالغ ہو جائیں، الأطفال وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں تھے اور مراہق تھے اور 3 اوقات میں اجازت مانگتے تھے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغ کو پہنچ جائیں، تو فلیستأذنوا تو ہر وقت اجازت مانگیں، کما استأذن الذین من قبلہم جیسے کہ اجازت مانگتے تھے الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اس کا 2 مطلب ہے کہ کما استأذن الذین من قبلہم یعنی وہ بچے بھی اجازت مانگتے تھے الذین من قبلہم جو ان بچوں سے پہلے دوسرے بچے گزرے ہیں، یعنی بلغ الحلم من قبلہم، یعنی ابھی مثال طور پر ایک بچہ ہے وہ مراہق ہے اور وہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت اجازت مانگے، کیونکہ اس سعد نامی بچے سے پہلے زید نامی بچہ تھا، وہ بھی جب مراہق تھا تو 3 اوقات میں اجازت مانگتا تھا، اور جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر ہر وقت اجازت مانگتا تھا۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کما استأذن الذین جیسے کہ وہ بچے اجازت مانگتے تھے الذین من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور جب وہ بلوغ کو پہنچ گئے ہیں۔ یا معنی ہے کہ کما استأذن الذین من قبلہم یعنی کما استأذن جیسے کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے ذکروا من قبلہم جن کا تذکرہ ان سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی آیت نمبر 87 کے اندر جن مردوں کا اور جن لوگوں کا ذکر ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم میں، کہ بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ، تو وہ مراد ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتہ معنی اپنے آداب اور احکام کو، آیات سے مراد آداب ہے۔ واللہ علیم حکیم اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا ادب کس وقت مناسب ہے اور کون سا حکم کس لیے مناسب ہے، حکیم ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ والقواعد من النساء دفع الحرج کا قانون نمبر 2 ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہیں اور جو بڑی عمر کی ہیں، جو ضعفاء لوگ ہیں، ان کے پردے میں قدر تخفیف ہے اور نرمی اور آسانی ہے، وہ عام عورتوں سے جوانوں سے ان کا پردہ ذرا کم ہے۔
یعنی پہلی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا میں بڑے لوگوں کا ذکر تھا جو قوی لوگ ہیں، جوان ہیں، مضبوط ہیں، بالغ ہیں، اور پھر یہ جو درمیان کی آیات ہے، آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم جو ابھی ماقبل میں گزری ہے، آیت نمبر 57 ہے، اس کے اندر متوسطین کا ذکر تھا جو کہ مراہق بچے ہیں، اور والقواعد من النساء میں ابھی ضعفاء کا ذکر ہے، یہ 3 طبقے کے لوگ ہیں۔ تو دفع الحرج کا قانون یہ ہے کہ بڑی عورتیں، بوڑھے جو ہے، ان کے لیے بھی بڑی چادر، پردہ اور برقع وہ اگر نہ لیں اور عام چادر لے لیں اور عام کپڑوں کے اندر رہیں، گھر کے اندر کئی حالات ہیں، باہر جائیں تو ان کے لیے بھی بڑی چادر لینی ضروری ہے۔ والقواعد وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہے، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ عورتیں لا یرجون نکاحن جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، یعنی ابھی ان کو نکاح کی کوئی توقع نہیں ہے، وہ بوڑھی ہے اور ان کی یہ آرزو اور خواہش نہیں ہے، تو فلیس علیہن نہیں ہے ان کے اوپر جناحن گناہ ان یضعن ثیابہن کہ یہ رکھ دیں اپنے کپڑوں کو، کپڑوں سے مراد کل جلباب والرداء بڑی چادر ہے اور بڑے برقعے ہیں، وہ جو زائد کپڑے ہوتے ہیں اوپر وہ اپنے جسم پر نہ ڈالیں، غیر متبرجات یہ حال بنتا ہے اس حال میں کہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں بزینت اپنی زینت کو، یعنی وہ اپنے آپ کو میک اپ نہ کریں، سرخی پاؤڈر اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تبرج کا معنی یہ ہے من التبرج ان تلبس المرأة ثوبین رقیقین یصفانہا، تبرج اس کو کہتے ہیں کہ منع زینت کے ظاہر کرنے کو، کہ عورت ایسے کپڑے پہنے کہ ثوبین رقیقین جو نرم کپڑے ہوں، باریک پتلے، جس سے جسم کی ساخت معلوم ہوتی ہو یا جسم کی موٹائی اور باریکی معلوم ہوتی، یہ نہ کرے۔ تو وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ ان یستعففن معنی یہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، یعنی پاک دامنی میں رکھیں، اور پاک رکھنے کا مطلب یہ کہ من وضع الجلباب یعنی بڑے کپڑے کو رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، معنی اپنے کو زیادہ پردے میں رکھیں اور بڑے کپڑے پہنیں، خیر لہن یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، پردہ اچھا ہے۔ واللہ سمیع اللہ سنتا ہے، علیم جانتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا، اور کس کی کیا نیت ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ قانون جو دفع الحرج کا تیسرا اصول ہے، اور اس اصول کا تعلق ہے فی العقل، یعنی کھانے کے بارے میں جو ایک تکلیف اور حرج ہے اور اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو 2 قوانین تھے ان کا تعلق تو آنے جانے کے ساتھ ہے، بڑی عمر کی عورتیں ان کے پردے میں بھی تخفیف اور آسانی ہے، اور اسی طرح جو مراہق بچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، تو ان کے بھی اجازت اور بار بار آنے جانے میں بار بار وہ اجازت نہ مانگیں۔ ابھی تیسرا دفع الحرج کا قانون یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں ذرا نرمی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، آسانی ہے، اتنی سختی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ احکام سورہ نور کے احکام نازل ہوئے تو لوگ بہت ڈر گئے کہ بڑی سختی ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی نہیں جا سکتا، تو جو مثلاً نابینا یا لنگڑا تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اتنی سخت پابندی ہو گئی ہے، تو اب ہم کسی کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور جا بھی نہیں سکتے، یہ تو بڑی مشکلات ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہے کہ نہیں، کھانے پینے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے جس طرح کھا سکتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، اور بھائی اور بہن اور چچزاد اور پھوپھیزاد اور خالے اور ماموں اور چچے اور دوست، ان کے گھروں میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور کھانے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسا ہی ان کے گھروں سے کھانے کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو گناہ مت سمجھو۔ یا آیت کا یہ عنوان، اس کا یہ شان نزول یہ ہے کہ جب نابینا آدمی ہوتا تھا تو وہ کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور وہ یہ محسوس کرتا تھا، نابینا یا لنگڑا، کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور لوگ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ آپ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح آدمی، تندرست آدمی ایک تندرست کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو نابینا بھی ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا یہ ہے کہ صحیح آدمی جو ہے
وہ یہ سمجھتا خیال کرتا کہ میں نابینے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ میں نابینے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو زیادہ کھا جاؤں گا، یا مثال طور پر یہ کھانا میرے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ نابینا ہے، لنگڑا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ قانون ذکر کیا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نابینا صحیح کے ساتھ اور لنگڑا صحیح کے ساتھ اور اس کے برعکس بھی ایک دوسروں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، اور ایک دوسروں کے گھروں میں کھانے کی اجازت ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، یہ لیس کی خبر مقدم ہے، علی الاعمی اور حرج اس میں مؤخر ہے، تو معنی یہ ہے کہ نہیں ہے نابینے کے اوپر حرج، کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے کے اوپر حرج، کوئی بوجھ اور تکلیف ہے، ولا علی المریض اور نہ بیمار کے اوپر حرج، کوئی تکلیف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم اور نہ تمہارے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کس بات کے اندر؟ ان تاکلوا، یا ان سے پہلے فی مقدر ہے، معنی فی ان تاکلوا، اس بات میں کہ تم کھانا کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کا کیوں ذکر کیا رہا ہے کہ انسان اپنے گھر میں، جس گھر میں وہ رہتا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہاں تو کھانا کھا سکتا ہے، تو اس میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دوسرے گھروں سے، جیسے چچا زاد ہو گئے، پھوپھی زاد ہو گئے، اور چاچے اور پھوپھی ہو گئی، ان کے گھروں میں کھانا اس طرح کھا سکتے ہو جیسے کہ انسان اپنے گھر میں کھانا گناہ نہیں ہے بغیر اجازت کے، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے گھروں میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے، تو باپ کا گھر اس لیے ذکر کیا کہ اس زمانے میں باپ کا الگ گھر ہوتا تھا، یا یہ کہ آج کل بھی بڑے بیٹے ہیں وہ الگ ہیں اور باپ الگ ہے، اس کی دوسری شادی ہے، یا اس طرح مختلف صورتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ او بیوت امہاتکم، اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، اپنے بہنوں کے گھروں سے، اور او بیوت اعمامکم، اپنے چچوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، پھپھی کے گھروں سے جو تمہاری پھپھیاں ہیں، او بیوت اخوالکم، تمہارے ماموں ہیں ان کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، اور تمہاری جو خالہ ہیں ان کے گھروں سے کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھروں سے کہ تم مالک ہو اس کی چابیوں کے، یعنی جس جگہ کے تم نگران ہو اور اس کے چابیاں اور تمہارے قبضے میں، اور تمہارے ہیں، تمہارے کوئی نوکر ہے ما تحت ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست جو مخلص ہے اور اس کے گھر میں تم کھانا کھاؤ تو وہ خوش ہوتا ہو، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیس علیکم، پھر یہ مسئلہ بھی ساتھ بیان کیا، یہ ادب بھی کہ کھانے میں تم اکٹھے ہو کر کھاتے ہو تو بھی اجازت ہے، اور الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو تب بھی جائز ہے۔ لیس علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تاکلوا جمیعاً، کہ تم اکٹھا کھاؤ ایک پلیٹ کے اندر سارے جمع ہو کر کھانا۔ او اشتاتاً، اشتات جمع شتا کی اور شتا جمع شتیت کی، معنی مختلف الگ الگ، ہر آدمی اپنی پلیٹ میں الگ ڈالے اور ایک دسترخوان پر کھائے۔ البتہ جمیعاً کو پہلا ذکر کیا کہ ایک پلیٹ سے کھانا میں زیادہ برکت اور یہ بہتر ہے، اور الگ الگ کھانا بھی جائز ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں پر سلام کرو۔ اپنوں پر مطلب یہ ہے کہ جو اپنے گھر والے ہیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ہے، جیسے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تحیۃ مبارک، تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تحیۃ معنی یہ ایک پیشکشی ہے من عند اللہ کی طرف سے، اور یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے مبارکتاً جو برکتوں والا ہے، اس میں بہت بڑے فوائد ہے اور ثواب ہے اور اجر ہے۔ اور ثواب یہ کہ السلام علیکم پر 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ پر 10 نیکیاں ہیں، اور وبرکاتہ پر 10 نیکیاں، یہ 30 نیکیاں ہیں، اور اگر سے جواب دے تو پھر وہ 60 نیکیاں بنتی ہے۔ اس طرح دیگر افراد جواب دیں گے تو یہ بہت بڑا ثواب اور برکت اور خیر کی بات ہے۔ طیبتاً، یہ پاکیزہ چیز ہے، معنی یہ دلوں کو خوش کر دینے والا ہے۔ سلام جو ہے نا، اس سے دل خوش ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے الآیات، آداب، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور اس پر عمل کرو۔